میسج یہ ملا ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات پر اسی طرح یقین رکھنا چاہیے بغیر شک و شبے کے. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسی کا نام ایمان ہے. اگر آپ عقل کی کسوٹی سے سفر معراج کو پرکھیں اور عقل سے سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ معراج پر کیسے تشریف لے گئے، خدا کی قسم گمراہ ہو جائیں گے. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام قابل صد احترام حضرت سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ابھی شب معراج گزری اور واقع معراج کو تقریباً حضرات نے تفصیل سے سماعت فرمایا. اس واقع معراج کے اندر کچھ اور سبق آموز پہلو بھی ہے، تو ارادہ ہوا کہ اس میں جو ہمارے لیے خاص میسیج ہے اور خاص پیغامات جو ہے ان پر روشنی ڈالی جائے. واقع معراج میں آپ نے سنا حضرت جبریل امی تشریف لائے اور محسن انسانیت، فخر بشریت، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے کر گئے اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے اور پھر مسجد اقصی سے معراج نصیب ہوئی اور پھر مسجد حرام ہی میں واپس تشریف لائے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک اہم سبق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے، مسجد پر ختم ہوتا ہے. تو ایک امت کا تعلق بھی مسجد سے ہونا چاہیے. امت کے ہر فرد کا تعلق مساجد سے ہونا چاہیے. ایک ایمان والا 5 وقت مسجد میں حاضری دے اور اس کا دل بھی مسجد میں اٹکا رہے اور اس کی فکریں یہ رہے کہ ہم بھی مسجد سے اٹیچ رہیں گے. امت مسلمہ کی جو دوری مساجد سے ہو گئی ہے وہ ایک قابل افسوسناک صورتحال ہے. جمعوں کے مواقع ہیں، عیدین کے مواقع ہیں،
خوشی اور غمی کے مواقع ہیں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہے. اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز کا مسئلہ ہے، مسجد خالی اور ویران نظر آتی ہے. تو معراج کا سفر تو مسجد سے شروع ہوا تھا اور اللہ نے یہ پیغام امت کو دیا، اے میرے بندو تمہارا تعلق بھی مسجد ہی سے ہونا چاہیے. اب تعلق یہ ہے ہماری صبح مسجد میں ہو، ہم صبح کرے تو سب سے پہلے نماز فجر ہماری ادا ہو، اور ہماری شام مسجد نماز عشاء پر ہو، اور مسجد میں بار بار حاضری یہ ایک ایمان والے کی عادت اور اس کا شیوا بن جائے. اور جو مسجد کو بار بار آتا ہے مسجد میں حاضری دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو، ایمان والا ہے یہ، کیوں مسجد میں آ رہا ہے بار بار. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس بندے کا دل مسجد سے اٹکا رہے تو وہ روز محشر میں عرش کے سائے میں ہوگا. آج ہم کو مسجدوں میں دلچسپی نہیں ہے، بازاروں میں دلچسپی ہے، کھیل کود میں دلچسپی ہے. مسجد آنے سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. مسجد میں آ جائیں تو یہ فکر میں ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد مسجد سے نکل جائے. امام صاحب کا اتنا لمبا رکوع ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، اتنی لمبی نماز پڑھا دیتے. شکایتیں ہیں، گلے ہیں، نہیں بلکہ ایک ایمان والے کو تو یہ فکر ہونا چاہیے میں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کروں، سنتیں ادا کروں، اور جتنا میرا وقت ہو سکے وہ مسجد میں گزرے، یہ فکر ہونا چاہیے. تو ایک میسج یہ ملا کہ آغاز مسجد سے ہوا اور پھر اختتام اس سفر کا مسجد پر ہو رہا ہے. پھر میرا اور آپ کا رشتہ مسجد سے کیوں مضبوط نہیں ہو رہا ہے؟ مضبوط ہونا چاہیے. میرا رشتہ، آپ کا رشتہ مسجد سے مضبوط ہو. 5 وقتہ نماز کو آپ آئیں گے تو رشتہ مضبوط ہو جائے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے ہیں تو وہاں پر کتابوں میں ملتا ہے براق، جس سواری پر سوار ہو کر گئے تھے اس کو آپ نے کھوٹے سے باندھ دیا اور پھر مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے. علماء نے نقطہ بیان فرمایا کہ وہ تو جنت کی سواری ہے براق، اس کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھاگ جائے گی سواری. کہاں جائے گی سواری؟ کہیں نہیں جائے گی. کیوں باندھا گیا؟ اس واسطے باندھا گیا اس امت کو پیغام ملے کہ دیکھو یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تم یہ سوچو میں اپنا گھر کھلا رکھ کر بغیر لاک لگائے ہوئے جاؤں گا اور اللہ پر بھروسہ کر کر بیٹھ جاؤں گا، اسے منع کیا گیا. پہلے آپ گھر کو لاک ڈالیے، اپنی گاڑی کو لاک ڈالیے، اسباب اختیار کیجئے. دنیا دار الاسباب ہے. بیمار ہو گئے علاج کرائیے، جاب نہیں ہے جاب کی فکر کیجئے، رزق حلال نہیں ہے رزق حلال کی فکر کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے. اس کا ایک میسج دیا گیا. اسی کو کہتے ہیں توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوتا اللہ سے ہے. میں کام کروں اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دوں، میں ایگزام لکھوں رزلٹ کو اللہ پر چھوڑ دوں، میں محنت کروں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دوں. اس کا نام ہے توکل. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے، یہ اعتماد کی کیفیت پیدا ہو. یہ بھی ایک میسیج دیا گیا. سورہ یونس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ
بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت اس نقصان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو اور اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ یہ سورہ یونس کی آیت بتا رہی ہے۔ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے تمام چیزیں۔ اسی کا نام ہے توکل، اسی کا نام ہے بھروسہ۔ لیکن کام کرنا پڑے گا، کام کیجئے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیجئے۔ یہ ایک دوسرا میسج ہے۔ تیسرا میسج، تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام مسجد اقصی میں جمع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، وہ تمام کے تمام مسجد اقصی میں جمع ہے۔ نماز پڑھانے کا موقع ہے۔ اب نماز پڑھانے کے لیے کون آگے بڑھے؟ تمام کے تمام فضیلت والے، تمام کے تمام برتری والے، تمام کے تمام مقام اور منصب والے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، تمام انسانیت کے ابا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے ابا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، تمام کے تمام موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء اور انسانوں میں افضل ہے۔ لیکن آگے کون بڑھے؟ کوئی نہیں بڑھے۔ جبریل امی ہاتھ پکڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور منبر پر، مصلی پر کھڑا کر دیے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ میسج یہ ملا، اگرچہ کہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، کمال ہے، ہنر ہے، لیکن پھر بھی کبھی بھی کسی منصب کو نہ چاہنا، کسی عہدے کی طلب دل میں نہیں ہونا، کسی صدارت کی لالچ دل میں نہیں ہونا، کسی کرسی کی لالچ نہیں ہونا۔ آپ کی صلاحیت کے بلبوتے پر اگر کوئی آپ کو دے تو حاصل کر لیجیے، لے لیجیے خوشی خوشی، ڈرتے ہوئے بھی کہ یہ منصب مجھے دیا جا رہا ہے، مجھ سے ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، میں اللہ سے مانگتا ہوں، لے لیجیے اور کام کیجیے۔ معلوم یہ ہوا دل میں کسی عہدے کی، کسی منصب کی، کسی کرسی کی، کسی صدارت کی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مل جائے تو قبول کرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک میسج چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں میں، وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے۔ آپ نے پہلے دیکھا کہ دائیں جانب بہت سے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں جانب بہت سے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو عظیم ہستی موجود ہے، جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، دل رونے پر آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جھلکتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے اور یہ عظیم ہستی کون ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے؟ جبریل امی کہتے ہیں یہ عظیم ہستی حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہی سے تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور یہ جو دائیں جانب والے لوگ ہیں نیکوکار لوگ ہیں، جنت میں جانے والے ہیں،
جب یہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور بائیں طرف یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے، غم زدہ ہو جاتے۔ کیا میسج ملا؟ ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھی ماتحت کچھ لوگ ہیں، اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، نواسا نواسی ہے، پوترا پوتری ہے، وہ ہمارے زیر نگرانی ہے۔ اگر وہ اچھائیاں کر رہی ہے، اچھے راستے پر چل رہی ہے، نمازوں کی پابند ہے، ان کے اندر نیکیاں ہیں، تو ایک باپ کو خوش ہونا چاہیے، ایک ماں کو خوش ہونا چاہیے، اور ایک دادا کو باغ باغ ہونا چاہیے، اور نانا کو بھی خوش خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ماتحت، ہماری اولاد نافرمان ہے، وہ غلط شوقوں میں پڑی ہوئی ہے اور بدکاری میں ملوث ہے، تو پھر باپ کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، نانا نانی دادا دادی کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماتحت وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں، یہ ایک پیغام ملا۔ اور پھر ایک پیغام یہ بھی کہ جب واپس ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے مشورہ دیا، اور اس مشورے کے مطابق آپ بار بار گئے۔ 50 نمازوں سے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ تو اس میں ایک میسج یہ ہے کہ مشورے کی اہمیت، کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو جو صاحب رائے ہے، جن میں رائے دینے کی صلاحیت ہے، ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہو، علم میں چھوٹے ہو، تب بھی ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، امام الانبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، امام الانبیاء کے برابر کسی کا مقام نہیں ہے، لیکن آپ نے کس کے مشورے کو قبول کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ اس واسطے اس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن بھی گویا ہے، کہہ رہا ہے اپنے باہمی معاملے یہ مشورے سے طے کیے جائے۔ اس واسطے مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک غزوہ پیش آیا، غزوہ خندق، آپ نے سنا ہوگا، اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو کفار کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر حملے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آپ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ دیو، رائے پیش کرو۔ تو مختلف لوگوں نے، مختلف صحابہ نے الگ الگ رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا، ہمیں مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے، مدینے کے اطراف ہمیں خندق کھود دینا چاہیے اور یہی رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور وہ خندق کا راستہ، وہ خندق کی علامات آج بھی مدینے کے اطراف میں موجود ہے۔ آپ کبھی جائیں تو وہاں پر معلوم کرنا وہ خندق کہاں پر کھودی گئی تھی۔ آج بھی وہ علامات لوگ بتلاتے ہیں، یہاں پر خندق کھودی گئی تھی تو خندق کھودی گئی، مقابلہ کیا گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کیا معلوم ہوا؟ کسی سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد فیصلہ اس میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 5 نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوتا تو 50 نمازیں ادا کرنا پڑتا۔ 50 نمازیں، مشورے کی اہمیت ہے کہ 5 نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک میسج یہ بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور پھر
جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی اور یہ کہا میں بغیر کسی شک و شبے کے اس واقعے معراج پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا میسج ملا؟ میسج یہ ملا ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات پر اسی طرح یقین رکھنا چاہیے، قرآن کے احکامات پر اسی طریقے سے یقین رکھنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ کی کہی ہوئی چیزوں پر اسی طرح چڑھتے سورج کی طرح یقین رکھنا چاہیے، بغیر شک و شبے کے۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر آپ عقل کی کسوٹی سے سفر معراج کو پرکھیں اور عقل سے سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ معراج پر کیسے تشریف لے گئے، خدا کی قسم گمراہ ہو جائیں گے۔ عقل نہیں بتائے گی، عقل آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی، عقل آپ کو لے جا کر گمراہی کے دلدل میں پھنسا دے گی۔ میں واقع معراج کو نہیں مانتا، یہ آخری جملہ آپ کا نکلے گا، لیکن آپ یہ کہیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے صداقت کا اعلان کیا تھا، واقع معراج کو مانا تھا، اسی طریقے سے میں بھی واقع معراج کو مانتا ہوں اور نبی علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کا ایمان ہمیشہ مرتے دم تک تازہ رہے گا۔ یہ بہت اہم میسج ہے، بہت اہم پیغام ہے، لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے واقع معراج کے جو اہم پیغامات اور اس کے میسج آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان میسجوں پر بار بار غور کیجئے، بار بار سوچئے۔ سب سے پہلا جو میسج تھا، مسجدوں سے ہمارا تعلق، مسجدوں سے ہمارا رابطہ، مسجدوں سے ہمارا رشتہ، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا میسج یہ تھا کہ ہمارے اندر صلاحیتیں بے پناہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود کسی عہدے کی، کسی منصب کی اور کسی کرسی کی لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک تیسرا میسج یہ ملا، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ، کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، یہ ایک میسج ملا۔ اور اپنے جو ماتحت ہے ان کی اچھائیوں پر خوش ہونا ہے، اور اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہے اس کی فکر کرنا ہے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور پھر کوئی اہم معاملہ مسجد کا ہو یا محلے کا ہو یا خاندان کا ہو یا گھر کا ہو، آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کو حل کرنا چاہیے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ اور آخر ایک میسج یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے تمام چیزوں کو کتاب و سنت میں جمع کر دیا، قرآن اور حدیث میں، لہذا اس کے اوپر کامل اعتماد، کامل بھروسہ، کامل یقین، کامل ایمان ہونا چاہیے۔ ذرہ برابر شک، ذرہ برابر شبہ وہ ایمان سے آدمی کو ہٹا دیتا ہے اور گمراہی کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ اس واسطے کوشش اس بات کی ہو کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت پر، اس کے ایک ایک پیغام پر، اس کے ایک ایک میسج پر ایمان رکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پر، سنتوں پر، حضور کی لائی ہوئی شریعت پر، اسلام پر، دین کے ایک ایک احکامات پر، ایک ایک سنت پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طریقے سے چڑھتے سورج پر یقین رکھتے ہیں، کوئی شبہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی گئی ہے ان تمام باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔